بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کو کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی چومکھی لڑائی جنگ کیا رنگ لائے گی آنے والے دنوں میں، اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 خبریں ہیں، امپورٹنٹ ہیں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اب 29 فروری صبح 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اسپیکر جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف، ابھی تک تو وہی اسپیکر ہیں، وہ نئے منتخب ارکان قومی اسمبلی کا حلف لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے وہ جو مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یعنی جو پہلا سیشن ہوگا اس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے جو سنی اتحاد کونسل کے یعنی پی ٹی آئی جمع سنی اتحاد کونسل کے ارکان حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو صدر نے تو یہ اجلاس نہیں بلایا، لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب یہ اجلاس ہوگا آئین کے مطابق۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان پر ایک اور بڑا احسان کیا ہے، اور $2 ارب کا قرض جو پاکستان نے مارچ کے مہینے میں ادا کرنا تھا اس کو 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا ہے، یعنی مؤخر کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ 7.1 یعنی 7.1% انٹرسٹ یا سود پر یہ قرض لیا گیا تھا۔ یہ دوسرا یا تیسرا سال ہے اس کو رول اوور کیا جا رہا ہے، اور چین کا یہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ ہمارے نگراں وزیر اعظم نے چین کے وزیر اعظم کو خط لکھ کر یہ درخواست کی تھی کہ یہ قرض رول اوور کیا جائے۔ ہماری معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اسی دوران پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً کوئی 26 کچھ بلین جو ہیں وہ قرض ادا کیا ہے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو۔ معاشی صورتحال کی ہماری بات ہو رہی ہے، تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جی ہاں چومکھی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایک تو خبر آپ کو پہلے شیئر کر دیں کہ رائٹرز جو ایک بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ہے، تو اس نے یہ خبر بریک کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے IMF کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو چومکھی جنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار، یہ چومکھی جنگ ہے کیا؟ یعنی 4 طرف سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، اور پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ پاکستان کے خلاف کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ یا جو لڑی جائے گی وہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر، دوسری پارلیمنٹ کے باہر سڑکوں پر 2 مارچ کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، ملک گیر احتجاج کی کال پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے، بظاہر دھاندلی کے خلاف، لیکن انتشار مقصود ہے تاکہ اسٹاک ایکسچینج اوپر نہ جائے، ڈالر نیچے نہ آئے، ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہ ہو، اور عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو امداد دینے سے اجتناب کریں یا گریز کریں۔ ایسا ہوگا نہیں، نہ ماضی میں ہوا ہے نہ مستقبل میں ہوگا۔ یہ ریاستی معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، خدا نخواستہ کو پاکستان میں خانہ جنگی تو ہو نہیں رہی، پاکستان کسی جنگ میں تو انوالو ہے نہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوں۔ یہ تو 2 جنگیں ہوگی۔ ایک، اب اس سے بھی آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا جنگ۔
گزشتہ دور حکومت میں 2018 کے انتخابات کے بعد ایک انتہائی سیاسی طور پر بے ضرر شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ویسے تو وہ نااہل تھا لیکن بے ضرر تھا، پیسہ اس نے مال خوب کمایا جس کا نام عثمان بزدار تھا۔ فرح گوگی کے ساتھ مل کے، پیرنی کے ساتھ مل کے، جمیل گجر کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے خوب دہاڑیاں لگائیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن حیران ہوں ابھی تک عثمان بزدار پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، کرپشن کے متعدد کیسز میں وہ انوالوڈ۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں عثمان بزدار پلس محمود خان کو سیاسی طور پر وہ بھی ایک بے ضرر انسان تھا، اس کو بھی صوبے پر مسلط کیا گیا۔ اب اس نے بھی دہاڑیاں لگائیں، محمود خان نے بھی۔ اب بالکل دوسری ایکسٹریم پر جا کر علی امین گنڈا پور، جن کی طبیعت، شخصیت، خصلت سے آپ سب آگاہ ہیں، زبان سے آپ واقف ہیں، کردار سے آپ واقف ہیں، اور میں ویسے ذاتی کردار کی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو ان کی زبان ہے، جو ان کا طرز ہے، طرز سیاست ہے، جارحانہ، جنگجوانہ، وہ آپ واقف ہیں۔ اب صوبے میں علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا، اور ظاہر ہے منتخب ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے۔ یہ دو جنگیں ہوگی، ایک پارلیمنٹ کے اندر، ایک پارلیمنٹ کے باہر، یعنی سڑکوں پر احتجاج۔ تیسری جنگ IMF کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ جناب پاکستان میں چونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے، اور یہ سیاسی استحکام ان کی کوشش ہوگی کہ آنے بھی نہ دیں، یعنی تحریک انصاف یا بانی کی، تو لہٰذا پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، پاکستان کی مالی امداد نہ کی جائے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور آنے والی حکومت کے دور میں یہ سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ یہ ہے اس خط کا خلاصہ۔ باقی تو لمبی چوڑی تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود پڑھ بھی لیں گے اخبارات میں یا سوشل میڈیا پر، آپ دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ ایک جو چوتھی جنگ ہے، جس کا اس سے پہلے والی ویڈیو بھی میں ذکر کر چکا ہوں، وہ ہے کہ جناب بیرون ملک مقیم کچھ عناصر، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، جن میں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اوورسیز جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں، جس میں بہت سے لوگ ہیں، وہ اب ان کی یہ کوشش ہے یا وہ یہ کر رہے ہیں، یہ حرکتیں، یہ کرتوت، یہ وہ کر رہے ہیں کہ امریکی حکومت کو خط لکھا جائے، یورپی یونین کے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں ان کے وزرائے اعظم یا سربراہان حکومت اور مملکت کو خط لکھا جائے، یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے صدر کو خط لکھا جائے کہ جناب پاکستان کی آنے والی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ تو ہو گئی جی 4 جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں، جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی، ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی، کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا، یہ جنگیں کیا رنگ لائیں گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، ڈیفالٹ کر جائے، خدا نخواستہ پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر ایک ملک کی طرح نہ رہے، خدا نخواستہ جو بعض عالمی قوتیں جو پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، خدا نخواستہ یہ چاہتی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست قائم رہے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ سوال تو تحریک انصاف والوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور کیا ان کے خط لکھنے سے دنیا پاکستان سے منہ موڑ لے گی؟ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے، یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں یہ قوت کھٹکتی ہے، پاکستان کو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ایٹمی واحد اٹامک پاور مسلم ورلڈ میں رہے، ایک اسلامی ملک، اس کے پاس ایٹم بم ہوں، ایٹمی ہتھیار ہوں۔ کدھر چاہتی ہے مغرب کی دنیا، کدھر چاہتا ہے اسرائیل؟ اور پھر یہ وہ پاکستانی ہیں جو دشمن کا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن نہیں کر سکا، جو دشمن چاہتا ہے۔ اور دیکھیں دشمن ہمارا خاموش ہے، وہ تماشا دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا کام یہ کر رہے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہیں،
وہ اپنے آپ کو بڑا ویل انفارمڈ کہتے ہیں، حالانکہ انفارمیشن ان کے پاس بھی فلٹر ہو کے آتی ہے۔ یہ میرے جتنے بھی بیرون ممالک میں ہمارے دوست، بھائی، عزیز، رشتہ دار جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ باخبر کوئی نہیں، لیکن وہ فالو کس کو کرتے ہیں؟ فیس بک کو، ٹویٹر کو، یوٹیوب کو، اور جو فلٹرڈ میڈیا ہے اس کو۔ اپنی مرضی کے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں جو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، زمینی حقائق سے یکسر نابلد، یکسر۔ آئیں پاکستان میں 2 4 5 6 مہینے رہیں، یہاں کے حالات دیکھیں، پتہ چلے انہیں پاکستانی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح بجلی کے بل وہ ادا کرتے ہیں، کس طرح گیس کا بل وہ ادا کرتے ہیں، کس طرح پورا خاندان گرمیوں میں ایک کمرے میں اس لیے سوتا ہے کہ ایک پنکھا چلے۔ اے سی تو اب بہت بڑے لوگوں، ایلیٹ کلاس کی گیم ہے۔ کس طرح لوگوں نے اپنی گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی خریدار نہیں ہے، گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں، پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی گاڑی پر کسی جگہ جا سکے۔ کس طرح لوگ سائیکلوں پر آ گئے ہیں، جس طرح یورپ میں، خیر سائیکل پہ آنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو ویسے ہی، اس سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، دل کے مریض نوجوانی میں، شوگر کے مریض، مختلف بیماریاں عارضے لاحق ہو گئے ہیں لوگوں کو، کہ اس لیے کہ آرام پسند ہو گئے ہیں۔ بہتر ہے سائیکلیں آئیں، سائیکلوں کے لیے ٹریک بنائے جائیں، بات پھر ٹریک سے ہٹ رہی ہے تو کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ فی الحال میں تو نہیں سمجھتا کہ عالمی مالیاتی ادارے ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر وہ پاکستان کی امداد روک دیں گے، یا امریکی صدر عمران خان کے حواریوں یا حمایتیوں کے کہنے پر حکومت پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا، کہ جو باقی 62-63% جن سیاسی جماعتوں نے ووٹ لیے ہیں، جیسے بھی لیے ہیں، تو دھاندلی اگر ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے حق میں بھی ہوئی ہے ہمارے صوبے میں، خیبر پختونخوا میں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ کیا جو بائیڈن، سی آئی اے، ایف بی آئی، ان کے دیگر ایجنسیاں، ان کی حکومت، ان کے پاکستان میں جو سفارتکار ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ عمران خان طالبان کے لیے، افغان طالبان کے لیے، پاکستان طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ ویسے تو نہیں ان کو ماضی میں طالبان خان کہا جاتا تھا، تو کیا وہ ان کے کہنے پر ان کو معلوم ہے اچھی طرح، ہم سے زیادہ بہتر باخبر ہے، میں امریکی انتظامیہ، ان کی سی آئی اے، ان کی ایف بی آئی اور ان کی دیگر جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، ان کے کانگریس مین، ان کے سینیٹرز، وہ ہمارے سینیٹرز، ہمارے ممبران اسمبلی کی طرح بے خبر، ان پڑھ اور جاہل نہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہاں بھی بڑے جہاں دیدہ، زیرک، مدبر، پڑھے لکھے، انٹلیکچوئل قسم کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اب بھی ہیں، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سینیٹر بنتا ہے، جو کانگریس مین بنتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے، وہ بڑی ایک چھلنی سے چھن کے آتا ہے، یہ الگ بات ہے، پیسہ ان کی بھی کمزوری ہے۔ جب کوئی لابینگ فرم وہ کسی سینیٹر کی انتخابی مہم میں یا کسی کانگریس مین کی انتخابی مہم میں وہ مال لگاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ، یا پاکستانی جو ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں، جب وہ ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس پر آواز اٹھائیں، وہ خط لکھ دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کوئی مارشل لا ہے کہ مارشل لا کے ادوار میں تو سب سے زیادہ امریکہ نے پاکستان کی مدد کی ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہوئی ہو۔ آپ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں ڈالروں کی ریل پیل تھی، مشرف کے دور میں ڈالر آ رہے تھے۔ ایسا ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ترقی نہیں ہوئی، ڈالر کھا پی لیے گئے، اڑا دیے گئے، ہضم کر لیے گئے، باہر منتقل کر دیا گیا سرمایہ، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ اور نقصان کس کو ہوگا؟ بالآخر ریاست کے ساتھ، ریاست، اور وہ بھی چودھری ریاست، جب ریاست کا چودھری ہو جو، اس کے ساتھ، اب گاؤں کے چودھری کے ساتھ کوئی عام کمین، یہ تو کہہ رہے ہیں کمی مزارہ، وہ گاؤں کے چودھری کے ساتھ، وڈیرے کے ساتھ، سردار کے ساتھ، ملک کے ساتھ بیر پال کر زندہ رہ سکتا ہے گاؤں میں؟ تو کیا آپ چودھری ریاست، پاکستان کی ریاست کے چودھریوں کے ساتھ کوئی ایک سیاسی جماعت
اس طرح تصادم اپنا کر اپنا سیاسی وجود برقرار رکھ پائے گی؟ یہ ہے میرا سوال آپ سے، جواب سے کامنٹ سیکشن میں مطلع کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔